کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے، آپ سے محبت تو سارے ہی کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، چاروں طرف سے محبت رسول کے نعرے بھی سنے گئے اور دعوے بھی سنے گئے، لیکن یاد رکھیے یک طرفہ محبت کو ذلت ملتی ہے۔ اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی مجھ سے پیار کرے، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ، تو وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ آیا اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت کے میں قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ ایک تو ہے نا موت کے وقت، موت کے وقت تو سب کو پتا چل جاتا ہے کہ میں اس محبت کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی آج آنکھ کھولنا چاہتا ہے، آج پتہ کرنا چاہتا ہے، آج سمجھنا چاہتا ہے کہ آیا میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو وہ آج بھی اپنے دل سے اس کا جواب لے لے فَإِن كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ آیا اس کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہے، قرآن پاک پڑھتے وقت سنتے وقت اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر اس کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہے تو وہ آج ہی یقین کر لے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اس سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک مجھے اور آپ کو تو بڑی آسانی سے مل گئے۔ کسی مدرسے میں چلے جائیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، ہر جگہ سے ہمیں قرآن پاک آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک اتنی آسانی سے نہیں ملا تھا۔ آپ نے اس کے لیے بڑی مشقت اٹھائی ہے، آپ نے اس کا بڑا بوجھ برداشت کیا ہے۔ میرے صاحب، اگر میرے باپ نے محنت کر کے کوشش کر کے ایک ایک ٹکا جمع کر کے میرے لیے محل بنا دی ہے، میرے لیے مکان بنا دی ہے، تو جتنی اس مکان کی میرے باپ کو قدر ہے اتنی مجھے قدر نہیں، کیونکہ مجھے مفت میں مل گیا ہے۔ یہ قرآن پاک بھی مجھے اور آپ کو مفت میں مل گیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں کہ انسان سوچے تو انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں تشریف فرما ہوتے، جبریل امین قرآن پاک لے کر آتے تو آپ کی سانسیں اکھڑ جاتی تھی، سانس رکنے لگتا، خراٹوں کی آوازیں آنے لگتی، آپ کے چہرے کی رنگت بدل جایا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت میں ہوتے تھے کہ ہم سے آپ کی شکل دیکھی نہیں جاتی تھی، ہم آپ کے اوپر چادر ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ مشقت آپ نے کس کے لیے برداشت کی ہے؟ قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے۔ امی ایسا فرماتی ہے مدینہ پاک میں سخت سردی کا موسم ہوتا، سخت سردی کا، اور مدینہ پاک کی سردی ہم نے دیکھی ہے، پاکستان میں اس طرح کی سردی نہیں پڑتی۔
पिछली दफा जब उम्रे पे गए थे तो सर्दी हमने उधर की देखी है। पाकिस्तान में उस तरह की सर्दी नहीं पड़ती जिस तरह की सर्दी सर्दी के मौसम में मदीना पाक में पड़ती। मेरी अम्मी ऐसा फरमाती है, सख्त सर्दी के मौसम में अगर जिब्रील अमीन मेरे महबूब पैगंबर के पास वही लेकर आते, कुरान पाक लेकर आते, वही न जबी न का मेरे महबूब पैगंबर के पसीने छूट जाया करते थे। आपकी पेशानी से परनाले की तरह पसीना बह रहा होता था। मेरे हजरत, ये मुशक्कत कोई एक बार की नहीं है, कोई एक दिन की बात नहीं, 23 साल और एक एक दिन में कई कई बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान पाक को इस अंदाज से हासिल किया है। साहबा बयान करते हैं कि आप ऊंटनी पे सवार होते, जिब्रील अमीन कुरान पाक लेकर आते तो ऊंटनी से आपका बोझ बर्दाश्त न होता, वो जमीन पे बैठ जाती। जब तक जिब्रील अमीन वापस न जाते वो अपनी गर्दन को हरकत देती रहती, कभी सर को नीचे करती, कभी ऊपर उठाती, कभी जमीन को लगाती, कभी ऊपर उठाती। हम समझ जाते कि ये ऊंटनी बड़ी तकलीफ में। सैयदना ज़ैद कहते हैं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पहलू में बैठा हुआ था, साइड पे बैठा हुआ था। फाकिज़ु हुआ ला फाकिज़ी, आपकी रान मेरी रान पे थी। अचानक ही आपकी रान बोझल होने लगी, भारी हो गई। कहते हैं इतना वजन पूरी जिंदगी में मैंने कभी महसूस नहीं किया। मुझे ऐसे लग रहा था ज़ैद आज तेरी टांग टूट जाएगी। और कातबे वही अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा पूछ लिया था, हल तुहिस्सु बिल वही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब क्या जब जिब्रील अमीन आपके पास वही लेकर आते हैं, कुरान पाक लेकर आते हैं, तो क्या आपको कोई तकलीफ महसूस होती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बरस पड़ी। आपने फरमाया, अब्दुल्ला मा मिन मर्रतिन यूहा इलैया इल्ला ज़ननतु अन्ना नफ्सी तुकबज़। अब्दुल्ला, कई दफा तो ऐसे लगता है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। और बुखारी शरीफ की पहली किताब किताबुल वही में मैंने पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब इब्तिदाए कुरान की पहली सूरत आई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर पहुंचे तो आपका पूरा जिस्म कांप रहा था। कभी तारी है और आपने कहा मुझ पे चादर डालो। आप पे चादर डाल दी गई। काफी देर के बाद आपकी तबीयत संभली, सैयदा खदीजा कदमों में बैठ गई। मेरे सर के ताज, मेरे सरदार, क्या हुआ? आप रोते हुए फरमाते, खदीजा खशीतु अला नफ्सी, आज तो मेरी जान निकलने लगी थी। फिर मैं कह सकता हूं वो मेरे महबूब पैगंबर का कुछ नहीं लगता, जिसने रबीउल अव्वल झंडियों में गुजार दी है, रबीउल अव्वल चूने बखेरने में गुजार दी है, रबीउल अव्वल डेक लगा के गानों में गुजार दी है। और उसका ताल्लुक कुरान पाक से नहीं मिला। जिसका ताल्लुक कुरान से नहीं है उसका ताल्लुक मेरे महबूब पैगंबर से नहीं है। रबीउल अव्वल में मोहब्बत बढ़ती तो तू चाहता अपने बेटे को कहता, बेटा मेरे महबूब पैगंबर ने कुरान पाक को बड़ी मुशक्कत से हासिल की है, ये महीना हमने कुरान पाक को सीखना है, बेटो फलां फलां सूरतें जबानी याद करनी। अगर ऐसा शौक आया तो मोहब्बत मुबारक हो, शौक नहीं आया धोखा मत दो। ये मोहब्बत को बाजारी मोहब्बत नहीं है।
لڑ بازی والی، شولے بازی والی، یہ تو نے بازاری عشق اور محبتیں دیکھی ہے، لیکن یاد رکھ یہ محبت بازار والی نہیں ہے، یہ محبت صحابہ جیسی اللہ کو چاہیے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، محبت رسول ایمان ہے، یہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ کرام لائے۔ وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن سکھاتے تھے، اور جھنڈیے سکھانے والے، اس دور میں جھنڈیے نہیں تھی، چوننے نہیں تھے، نعرے بازی نہیں تھی، لیکن صحابہ اس محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے تھے۔ جس کے پاس ایک بیٹا ہے اس نے ایک حافظ قرآن بنایا، جس کے پاس دو بیٹے ہیں اس نے دونوں حافظ قرآن بنائے، جس کے پاس تین ہے، جس کے پاس چار ہے، جس کے پاس پانچ ہے، اس نے پانچوں بیٹے حافظ قرآن بنائے۔ تیری میری یہ حالت ہے، جو سکول نہیں چلتا اس کو کھاتے ڈالو مدرسے والوں کے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے نا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہمارے حبیب نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی۔ وہ پھر اپنے بچوں کو حافظ قرآن ہی بناتے تھے، بھلے کتنے ہی بیٹے کیوں نہ ہو جائے۔ میں نے صحیح البخاری میں پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑے کو شادی کے بعد برکت کی دعا دی تھی، برکت کی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی بات ہے، ان کی محبت کی داستانیں کیسی داستانیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، کانت لہما تسعۃ اولاد، اللہ پاک نے اس جوڑے کو 9 بیٹے عطا کیے تھے، 9 بیٹے، اور ان کی محبت کو، اس جوڑے کی محبت کو میں نے بخاری میں پڑھا ہے، کلہم قد قرأ القرآن، وہ بھی تو ماں باپ تھے، انہوں نے اپنے 9 کے 9 بیٹوں کو سب سے پہلے حافظ قرآن بنایا۔ تو مسجد میں لے جانا اپنے بچوں کی توہین سمجھتا، تو سردار ہے، تو وڈیرا ہے، بچہ مسجد میں جا کے سپارہ بھی نہیں پڑھ سکتا، اور تو خوش فہمی میں مبتلا ہے میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ یاد رکھیے، آپ کی محبت اس کو ملتی ہے، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت ہو، یہ محبت کی پہلی سیڑھی سمجھے، جس کا تعلق قرآن سے ہے اس کا تعلق اللہ کے پیغمبر سے ہے، جس کا تعلق اللہ کے محبوب پیغمبر کے ملی ہوئی کتاب قرآن پاک سے نہیں ہے، اس کا تعلق میرے پیغمبر سے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے سیدنا ابی بن کعب کے پاس پہنچے، کھڑے ہو گئے، اللہ کے حبیب آپ میرے پاس چل کے تشریف لائے، اللہ کے حبیب آپ پیغام بھیجتے، پیغام بھیجتے، غلام آپ کے پاس آ جا۔ آپ نے فرمایا ابی میں تیرے پاس اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، ابی آپ کی طرف مجھے میرے رب نے بھیجا ہے کہ ابی کو جا کے قرآن سنا، مجھے اللہ نے تجھے قرآن سنانے کا کہا ہے۔ سیدنا ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے عرض کرتے اللہ کے حبیب اسمانی اللہ، اللہ نے یہ کہا ہوگا کسی کو آپ سنائیں، یا اللہ نے عرش میں میرا نام لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، آپ نے فرمایا ابی سماک اللہ، آج عرشوں کے مالک نے عرش پہ تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی آپ کی امت کا قاری ہے، اس کو جا کے قرآن سناؤ۔
ادھر تو پروٹوکول اس کو ملتا ہے میرے صاحب جس کے پاس قرآن کی ڈگری ہوتی ہے. مجھے پتہ نہیں کسی نے بائی پاس غلط بتا دیا ہے, کسی نے شارٹ کٹ راستہ تجھے مجھے غلط بتا دیا ہے. بس سال میں ایک دن جلسہ کروا لے, سال میں ایک دن میلاد منا لے, تجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں. یہ ایک دن کی محبت نہیں ہے میرے صاحب, یہ موت تک کی محبت ہے. ایک دن کی محبت کون سی مشکل کام ہے. یہ تو آپ کسی کو بھی 1000 کا نوٹ دینا, وہ شام تک آپ کے نعرے لگاتا پھرے گا. یہ وہ محبت نہیں ہے جو آپ نے سمجھی ہے. یہ محبت صحابہ جیسی ہو. ابی بن کعب کے پاس کون سی ڈگری تھی کہ اللہ نے ان کا نام لیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر ان کے پاس چل کے آئے. کیا ان کے پاس کوئی لمبا چوڑا بزنس تھا, کوئی سونا چاندی تھا, کوئی عالی شان گھوڑوں جیسی سواریاں تھی؟ نہیں, ان کے پاس قرآن پاک کی ڈگری تھی. وہ قرآن پاک خوبصورت سے پڑھتے تھے, وہ قرآن پاک کی قدر کرنے والے تھے. اللہ کے ہاں بھی تعلق قرآن پاک والوں کا ہے, اور میرے محبوب پیغمبر کے ہاں بھی پھر سب سے اعلیٰ مقام ان کا تھا جن کے پاس قرآن پاک کی ڈگری تھی. دیکھنا احد کے شہداء ہیں, ادھر کو کسر باقی رہ جاتی. احد کے شہداء کون شہداء تو کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی, آپ کے خطابات سنے, آپ کی خدمت کی, دن میں کئی بار آپ کے چہرہ پاک کا دیدار کرنے والے. لیکن ان سے بھی بڑھ کر یہ تو وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دی. اس تو جہاد میں بھی کوئی شک نہیں تھا. یہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ مل کر آپ کا دفاع کرتے کرتے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ادھر کوئی شان کی کسر باقی رہ جاتی. لیکن صحابہ بیان فرماتے ہیں, صحیح البخاری میں, صحیح مسلم میں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میرے صحابہ 3-3, 4-4 کی ایک قبر بنا دو. لیکن جب کسی 3-4 کی قبر تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع ضرور دینا, مجھے پہلے اطلاع دینا, میں خود حاضر ہوں گا. میں نے ہر ایک کی تدفین پہ حاضر ہونا ہے, مجھے اطلاع دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی, اللہ کے حبیب ایک قبر تیار ہو چکی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, اللہ کے حبیب ان 3-4 کے لیے یہ قبر تیار ہے. آپ قریب آ کے صحابہ کہتے ہیں ہم سے ایک سوال کرتے تھے, ایک سوال جو تو نے محبت اور گستاخی کا معیار سمجھا ہے, جو مجھے تجھے اس معاشرے میں سکھایا گیا ہے. میرے صاحب غصہ نہ کرنا, وہ اور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ بتاؤ ان میں سے میرا میلاد منانے والا کون ہے, جھنڈیے لگانے والا کون ہے, چونے بکھیرے نعرے کس نے لگائے زیادہ. یہ بھی نہیں پوچھا کہ ان میں سے مجھے بتاؤ سب سے زیادہ میرے پیچھے نمازیں کس نے پڑھی. یہ بھی نہیں پوچھا ان میں سے سب سے زیادہ میری خدمت کون کرتا تھا. یہ نوری علم ہے, نوری علم کے استاد کی سوچ جو اس وقت تھی آج بھی وہی ہے. اس علم کا استاد خدمت سے راضی نہیں ہوتا, سبق سے راضی ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں پوچھا میری خدمت کرنے والا کون تھا. یہ بھی نہیں پوچھا آج
کس نے زیادہ جنگ لڑی ہے ان میں سے؟ کافروں کو کس نے زیادہ مارا ہے؟ نہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سوال کرتے تھے، وہ میرے صحابہ ان 3-4 میں سے مجھے بتاؤ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے؟ قرآن کا قاری کون؟ ان میں سے خوبصورت آواز سے قرآن کون پڑھتا ہے؟ صحابہ بیان کرتے، ہم اشارہ کرتے، اللہ کے حبیب ان میں سے تو یہ قاری تھا، یہ قرآن بڑا پیارا پڑھتا تھا، یہ قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود لاحق میں اترتے اور آپ فرماتے یہ پہلے مجھے پکڑاؤ، جو قرآن سے زیادہ محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کو لاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کو لاحق میں اتارتے، عزت دیتے، پروٹوکول دیتے، اور آپ کیا فرماتے؟ انا علی ہؤلاء شہید یوم القیامہ، اور میرے صحابہ ان کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن میں دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تعلق قرآن والے سے، میرے محترم فرقہ وارانہ سے نکلو باہر، قرآن پاک سے تعلق جوڑو، اپنا بھی، اپنی اولاد کا بھی، اپنے آپ کو بھی قرآن پاک سکھائیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، حفظ کروائیں، ترجمے کے ساتھ. علماء تشریف لا چکے، آخری بات عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں. اللہ پاک نے یہ جو قرآن پاک ہمیں دیا ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی عمر کی قید بھی نہیں رکھی. اب تو 30 سال ہوگی تیری عمر، 40 سال ہو گئی، اب تو 50 سال کا بابا ہو گیا ہے، اب قرآن تو سیکھ نہیں سکتا، تیری عمر گزر چکی ہے. نہیں نہیں، 40 سال کی عمر کیوں نہیں، اور 40 سال کی عمر میں قرآن سیکھنا تو میرے محبوب پیغمبر کی سنت ہے. جو صحابی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، اس نے ادھر سے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. کسی کی عمر 50 سال تھی، اس نے 50 سال میں قرآن سیکھا ہے. کسی کی زبان اٹکتی تھی، زیادہ سبق یاد نہیں کر سکتے تھے، اس کو جتنا یاد ہوتا اس نے اپنے آپ کو قرآن کو یاد کرنے میں لگا دیا، یاد کرنے میں. دیکھ جس طالب علم کی، جس اسٹوڈنٹ کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، بوڑھا ہے، زبان اچکتی ہے، زیادہ سبق یاد نہیں کر سکتا، آدھا سپارہ پاؤ صفا ورق نہیں یاد ہوتا، صرف ایک آیت یاد کر سکتے، ایک آیت. اللہ پاک تو دل دیکھتا ہے نا، شان دینے کے لیے. اس کے دل میں عزت کتنی ہے، اس کے دل میں لگن کتنی ہے، اس کے دل میں پیار کتنا ہے. دل قرآن کی محبت سے بھرا ہوا تھا. بھلے وہ تو آنکھوں سے بھی نبینے تھے، ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، لیکن قرآن کا شوق بڑا تھا. ہر روز ایک آیت کا سبق سیکھتے تھے، ایک آیت کا. آج عبداللہ بن ام مکتوم گھر سے نکلے ایک آیت سیکھنے کے لیے، وہ بھی کیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر سے محبت کرنے والے شائی لوگ تھے، اللہ کی قسم، جو گلی کی خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ ہمارے حبیب اس طرف گئے ہو. گھر سے نکلے، جس راستے سے خوشبو آئی اس طرف ہی نکل پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے جا رہے، حتیٰ کہ جب آپ کی خوشبو زیادہ محسوس ہونے لگی تو وہی جو غم سوار تھا، جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے تھے، وہی بول بھی بول دیا، علمنی آیت یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ایک آیت کا مجھے سبق سکھا دے. عبداللہ بن ام مکتوم آپ سے ایک آیت سیکھنے کے لیے آیا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے، جنہوں نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنی بات سنانا چاہتے ہیں تو جب آپ ہمارے پاس ہوں تو یہ غریب لوگ آپ کے پاس نہ آیا کریں، ہماری توہین ہوتی ہے، ہماری انسلٹ ہوتی ہے.
ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ غریب چھوٹے طبقے کے لوگ ہمارے برابر بیٹھے. اب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چونکہ نظر نہیں آتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن کے پاس بیٹھے. ان کو تو ایک ہی غم سوار تھا کہ اگلی آیت کا میں نے سبق لینا ہے. انہوں نے وہی بولا، بار بار بولا، علمنی آیت یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب مجھے ایک آیت سکھا دے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ بل چڑھایا، دل میں جو آیا سو آیا. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ماتھے پہ بل چڑھایا اور تھوڑا سا منہ پھیرا ہے. اللہ پاک کو اپنے حبیب کی یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ پاک نے اس نبی نے اسٹوڈنٹ اور قرآن کے طالب علم بیٹھے ہو، تمہاری بڑی شان ہے، مت احساس سے کم تری کا شکار ہوا کرو. فلاں ڈگری لے گیا، فلاں یہ لے گیا، فلاں یہ لے گیا. میرے گاؤں میں ایک آدمی نے میٹرک میں پورے حویلی لکھا کو ٹاپ کیا ہے اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے پچھلے دنوں اس نے ماں کے سر پہ مکہ مارا ہے، اس کا آدھا دماغ بند ہو گیا. میرے صاحب اپنے بچوں کو سکول پڑھاؤ لیکن یہ نوری علم ضرور سکھاؤ. اس نوری علم سے دور رکھو گے دل میں اندھیرے چھا جائیں گے، پھر تو باپ نہیں رہے گا. پھر بیٹے کو تم ماں باپ کی شکل میں دکھائی نہیں دے گا. وہ یہی سمجھے گا یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، میرے سب سے بڑا دشمن میرا باپ ہے، میری ماں ہے. اگر تو چاہتا ہے اولاد تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اپنی اولاد کو قرآن سکھا. قرآن یہ دیکھ قرآن والے کی شان کتنی. آج تو قرآن والوں کو انسان نہیں سمجھتا. قرآن والے آئے تیرا خون کھولتا ہے، یہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے تیرا بیٹا. قرآن والوں کو انسان نہیں سمجھتا، اس کو تو نے تعلیم دی ہے. تو مسجد میں جا کے باتیں کرتا ہے، تیرے بیٹے کو کسی کا پاؤں لگ جائے تو جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے مسجد میں. مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے میرے بیٹے کی گستاخی کر دی ہے، تو نے حقیر جانا ہے اپنے بچوں کے سامنے قرآن والوں کو. تو تیری قدر، تیری شان تیرے بیٹے کے دل میں کہاں سے آئے گی؟ میرے حبیب فرماتے ہیں سارے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے پھیر دے. یاد رکھ اللہ کے ہاں شان اور مقام قرآن والے کا ہے. قرآن سے دور کرے گا بچے کو، اللہ تیرے بیٹے کے دل سے تیری محبت، تیرا احترام نکال دے گا. یہ دیکھ قرآن والا ہے، ایک آیت سیکھنے والا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے ماتھے پہ بل چڑھایا اور منہ پھیرا ہے. اللہ نے فوراً اس قرآن کے طالب علم کی شان میں قرآن نازل کر دیا. بس وتولی، وہ جبریل امین جو کبھی قرآن لے کر آتا تھا مختلف القابات کے ساتھ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لیکن آج اللہ بھی جلال میں آ گئے، کوئی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر نہیں. سیدھی سادی بات ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. انہوں نے ماتھے پہ بالی چڑھا لیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ ان کے پاس ایک نبینا آ گیا تھا. وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا تھا، اپنے اندر کو نور سے منور کرنا چاہتا تھا. آپ کو فکر ان مکہ کے مشرک سرداروں کی ہے. اور جب 7ویں سپارے کا یہ مقام میری سمجھ میں آیا، میری چیخیں نکل گئی. اس شہنشاہ نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب، لا تطرد الذین یدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے حبیب آپ کا کام پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے. جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے. لیکن آپ نے کبھی کسی مشرک سرداروں کی خاطر ان قرآن والوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا.
فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے حبیب آئندہ اگر ان قرآن والوں کو آپ مجلس سے دور کریں گے تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے صاحب، میرے محبوب پیغمبر کا تعلق بھی قرآن والے سے، میرے رب کا تعلق بھی قرآن والے سے۔ اس لیے اپنی اولاد کو باقی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ڈگری ضرور دلوائیں۔ اس سے ہی اولاد کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ والدین کا احترام قرآن سکھاتا ہے، بڑے بھائی کا احترام قرآن سکھاتا ہے، بہنوں کا ادب قرآن سکھاتا ہے، رشتہ داروں کا احترام قرآن سکھاتا ہے، استاد کا ادب و احترام قرآن پاک سکھاتا ہے۔ جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس انسانیت ہی نہیں ہے۔ اصل انسانیت مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو قرآن سکھائے گا۔ جو قرآن سے دور ہے وہ کل کائنات سے دور ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ